ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد ہونے کے بعد جو بائیڈن نے اپنی سیاسی محاذ آرائی کا رخ اپنے ریپبلکن حریف صدر ٹرمپ کی جانب کر دیا ہے۔ اب ان کی تنقید کا فوکس بقول ان کے صدر ٹرمپ کی امریکہ میں کورونا پر قابو پانے میں ناکامی پر ہے۔ ہمارے موجودہ صدر قوم کے لیے سب سے بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے۔ وہ ہمیں تحفظ دینے میں ناکام رہے، وہ امریکہ کو تحفظ دینے میں ناکام رہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ ناقابل معافی ہے۔ 4 روزہ ڈیموکریٹک کنونشن کے دوران نمایاں مقررین نے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کورونا وبا سے پیدا ہونے والے بحرانوں کو اجاگر کیا، جس نے لاکھوں امریکیوں کی جان لینے کے علاوہ ملک کو سخت معاشی بحران سے دوچار کیا، جبکہ 3 کروڑ امریکی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ مقررین کے مطابق اس وبا نے ملک میں نسلی عدم مساوات کے مسئلے کو مزید بڑھایا، کیونکہ اقلیتوں میں اموات اور بے روزگاری کی شرح زیادہ رہی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، اس کی وجہ نظام میں موجود نسل پرستی ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی لاپرواہی کی مذمت کی۔ روم جل رہا تھا تو اس کا شہنشاہ موسیقی بجا رہا تھا، ٹرمپ گولف کھیل رہے تھے۔ کنونشن کے دوران صدر ٹرمپ پر تنقید جاری رہی۔ Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. ہم انہیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ویسے بن ہی نہیں سکتے، یہی حقیقت ہے۔ اس کے برعکس صدر ٹرمپ انتخابی مہم کا فوکس اس چیز پر رکھنا چاہتے ہیں کہ معیشت کی بحالی کے لیے سب سے موزوں کون ہے۔ 74 سالہ امریکی صدر 77 سالہ جو بائیڈن کو ڈیموکریٹک پارٹی میں سوشلسٹ کا منتخب کردہ ایک کمزور نمائندہ قرار دیتے ہوئے ان پر یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ وہ ٹیکسوں میں اضافے کے علاوہ روزگار کے مواقع کو بیرون ملک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ میں اور ہم سب امریکی خواب اور تاریخ کے سب سے عظیم ملک کی تباہی کے بیچ میں دیوار ہیں۔ کنونشن میں اپنی تقریر میں جو بائیڈن نے زور دیا کہ وہ کاروباروں کو معمول کے مطابق کھولنے سے پہلے کورونا وبا پر قابو پانے کے سخت اقدامات کو اپنی ترجیح بنائیں گے۔ ہم کبھی اپنی معیشت کو بحال نہیں کر سکتے، بچوں کو بحفاظت اسکول واپس نہیں بھیج سکتے، زندگی نارمل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس وبا سے نمٹ نہیں لیتے۔ گو کہ ڈیموکریٹک کنونشن میں پارٹی کے نسلی تنوع اور اتحاد کو اجاگر کیا گیا۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات صدر ٹرمپ کی کارکردگی پر ریفرینڈم ہو سکتے ہیں، جس کا فیصلہ کورونا وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی پر ہوگا۔ برائن پیڈن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔